کتاب گو میں خوش آمدید دوستوں، مسلسل تبدیلی اور غیر یقینی مستقبل یعنی انسرٹن فیوچر کے دور میں گورنمنٹس اور انڈیویجولز دونوں 21ویں صدی کے لیے منفرد یعنی یونیک ٹیکنیکل، پولیٹیکل اور سوشل مسائل سے دوچار ہیں۔ ہمیں جدید دور کے مظاہر جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گلوبلائزیشن اور فیک نیوز کا کیا رد عمل یعنی رسپانس دینا چاہیے، اور دہشت گردی یعنی ٹیررزم کے خطرے کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے۔ کیا ہمیں کوئی کارروائی کرنی چاہیے یا پھر ایک گہرا سانس لے کر آرام سے بیٹھ جانا چاہیے؟ اس کتاب میں آپ ان تمام اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات کے جواب پائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو مستقبل کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے طریقے جانیں گے۔ آپ یہ بھی جانیں گے کہ روبوٹکس اور آٹومیشن کا وائٹ کالر جابس پر کیا اثر ہوگا اور کس طرح امیگریشن 21ویں صدی کے یورپ کو ممکنہ طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کیا ہے یووال نوآ ہریری نے، جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تاریخ یعنی ہسٹری میں پی ایچ ڈی حاصل کی۔ وہ سیپینز اور ہومو ڈیوس جیسی بیسٹ سیلر کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، اور ان کی کتابوں کا 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ پوری دنیا میں ان کی کتابوں کی 1,20,00,000 سے زیادہ کاپیز فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب تہذیب یعنی سیولائزیشن کے سب سے اہم چیلنجز کی تحقیق یعنی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ انسانیت یعنی ہیومینٹی ٹیکنیکل اور سوشل میدان میں اندیکھی ٹیریٹریز میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ کتاب کرنٹ افیئرز کی دلچسپ مثالوں یعنی کہ ایگزامپلز کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مسلسل تبدیلی کی اس سینچری میں ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ دوستو، 20ویں صدی کے دوران 3 مختلف سیاسی نظریات یعنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز عالمی بالادستی یعنی گلوبل سپریمیسی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی: کمیونزم، فاشزم اور لبرلزم۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، جو کہ آزاد کاروبار اور انفرادی آزادی یعنی کہ انڈیویجول فریڈم پر زور دیتی ہے، یقینی طور پر اس مقابلے میں جیت گئی۔ لیکن مغرب کا لبرل جمہوری نظام 21ویں صدی میں کیا مقابلہ کر پائے گا؟ پریشان کن بات یہ ہے کہ اس کی اہم علامات اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی، اور اس کا ذمہ دار انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب یعنی کہ ریولوشن کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے بعد سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے کسی بھی اور ٹیکنالوجی کی نسبت سب سے زیادہ دنیا کو تبدیل کیا ہے، لیکن اس کے بڑے پیمانے یعنی کہ لارج اسکیل اثرات کے باوجود زیادہ تر سیاستدان یعنی کہ پولیٹیشنز شاید ہی صحیح طرح سے اس کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ صرف فائنانس کی دنیا پر غور کریں۔ کمپیوٹر نے اس پورے نظام کو انتہائی پیچیدہ یعنی کہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، اتنا زیادہ کہ اب بہت کم لوگ اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کے قابل ہیں۔ اور جس طرح اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے، ہم ایسے سٹیج پر پہنچ سکتے ہیں جہاں شاید کوئی بھی انسان فائنینشیل ڈیٹا کو سمجھ نہ پائے۔ ہمارے سیاسی یعنی پولیٹیکل عمل پر اس سینیریو کے پریشان کن اثرات ہوں گے۔ ایک ایسے مستقبل یعنی فیوچر کا تصور کریں جہاں حکومتوں کو اپنے بجٹ یا ٹیکس ریفارمز کے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے الگوریدم سے منظوری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے 21ویں صدی کے بہت سے سیاستدانوں یعنی پولیٹیشنز کے لیے یہ ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2016 کے پریزیڈنشل الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلیری کلنٹن دونوں نے آٹومیشن کی وجہ سے جابز کا ختم ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی صرف ہلیری کلنٹن کی ای میل اسکینڈل کے کانٹیکسٹ میں ہی زیر بحث آئی۔ خاموشی کی یہ دیوار بہت سے ووٹرز کا اعتماد یعنی کہ فیتھ قائم شدہ یعنی اسٹیبلشڈ حکومتوں سے اٹھانے کا باعث بن رہی ہے۔ مغربی دنیا میں لبرل جمہوریتوں میں عام لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گلوبلائزیشن اور مشین لرننگ کی اس نئی دنیا میں زیادہ سے زیادہ irrelevant محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اسی ڈر کی وجہ سے اپنے پاس بچی کچی سیاسی طاقت استعمال کرنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے 2016 کے بڑے سیاسی واقعات پر ایک نظر ڈالیں۔ انگلینڈ میں بریگزٹ اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کو عام لوگوں کی حمایت یعنی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ دنیا اور اس پر غالب یعنی کہ ڈومیننٹ لبرل سیاسی نظام انہیں پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ 20ویں صدی کے دوران عام مزدور اس بات سے پریشان تھے کہ اکنامک ایلیٹ ان کی محنت کا استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے، لیکن آج کے دور میں عوام یعنی کہ میسز ایک ہائی ٹیک اکانومی میں اپنا اکنامک سٹیٹس کھونے سے زیادہ ڈر رہے ہیں، جہاں ان کی محنت کی اب زیادہ ضرورت نہیں رہی۔
اگرچہ زیادہ تر ماہرین یعنی ایکسپرٹس اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ روبوٹکس اور مشین لرننگ 21ویں صدی میں تقریباً تمام کاموں کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، لیکن ہم یہ پیشن گوئی یعنی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ یہ تبدیلی کیسے ہوگی۔ کیا اگلے 20 سالوں میں کروڑوں لوگ خود کو اکنامکلی ارریلیونٹ محسوس کریں گے، یا پھر آٹومیشن کے نتیجے میں سب کے لیے ایک خوشحالی اور نئی قسم کی نوکری آئیں گی؟ بہت سے آپٹمسٹ 19 سینچری کے صنعتی انقلاب یعنی کہ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ خوف عام تھا کہ نئی مشین ٹیکنالوجی بڑے پیمانے پر بے روزگاری یعنی کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ بنے گی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے آغاز سے نئی ٹیکنالوجی نے ہر ایک ختم ہونے والی جاب کے بدلے نئی جاب پیدا کی ہے۔ بدقسمتی سے اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ 21ویں صدی میں نئی ٹیکنالوجی کے بے روزگاری پر تباہکن یعنی کہ ڈسٹرکٹیو اثرات ہوں گے۔ انسان دو طرح کی صلاحیتوں یعنی کہ ایبلٹیز کے مالک ہوتے ہیں، علمی یعنی کوگنیٹو اور جسمانی یعنی فزیکل۔ پہلے انڈسٹریل ریولوشن میں انسانوں کو فزیکل صلاحیتوں کے دائرے میں مشینوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن ہماری علمی صلاحیتیں مشینوں سے کئی گنا بہتر رہیں۔ لہٰذا اگرچہ صنعت یعنی انڈسٹری اور زراعت یعنی کہ فارمنگ کے اندر فزیکل جابز کو آٹومیشن سے بدل دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ نئی جابز بھی سامنے آئیں جن کے لیے خاص طور پر انسانوں کی علمی مہارت یعنی کہ کوگنیٹو ایبلٹی کی ضرورت تھی، جیسا کہ انالیسس، کمیونیکیشن اور لرننگ۔ 21 سینچری میں مشینز ان کوگنیٹو جابز کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ حال ہی میں نیورو سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہمارے بہت سے انتخاب یعنی کہ چوائسز، ترجیحات یعنی پریفرنسز اور جذبات یعنی ایموشنز ہماری کسی جادوئی انسانی صلاحیت جیسا کہ فری ول کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہیومن کوگنیشن ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں مختلف پرابیبلٹیز کیلکولیٹ کرنے کی ہماری دماغی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ یہ نیورو سائنٹیفک تحقیق ایک پریشان کن سوال اٹھاتی ہے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان تمام پیشوں یعنی کہ پروفیشنز میں بھی انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی جس میں انسانی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ قانون یعنی لا اور بینکاری یعنی کہ بینکنگ۔ کمپیوٹر سائنٹسٹ اب یہ بات جانتے ہیں کہ جس چیز کو ہم ہیومن انٹیوشن سمجھتے تھے وہ محض ہمارے نیورل نیٹ ورکس ہیں جو کہ جانے پہچانے پیٹرنز کو پہچان کر پرابیبلٹی کے بارے میں تیزی سے کیلکولیشن کرتے ہیں۔ لہٰذا 21 سینچری میں کمپیوٹرز یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کسی کسٹمر کو قرض یعنی لون دینا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ پروڈکشن بھی کر سکیں گے کہ عدالت کے کسی کیس میں کوئی وکیل جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں تو آنے والے سالوں میں سب سے زیادہ انسانی سمجھ بوجھ پر انحصار یعنی ڈیپینڈنٹ جابز بھی آٹومیشن سے محفوظ نہیں رہیں۔ دوستو، دنیا کبھی بھی اتنی چھوٹی نظر نہیں آتی تھی۔ اس صدی میں ایسی تبدیلیاں یعنی چینجز ہوئے ہیں جن کو ہم سے پچھلے لوگ تصور یعنی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مثلاً گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے مل پاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نے تنازعات یعنی کانفلکٹس کو بھی جنم دیا ہے۔ جیسے جیسے دنیا کے زیادہ سے زیادہ لوگ اچھی جابز اور بہتر سلامتی یعنی سیکیورٹی کی تلاش میں بارڈرز کو پار کر رہے ہیں، تو نئے آنے والوں کو نکالنے، ان سے لڑنے یا پھر ان کو ضم یعنی کہ اسیمیلیٹ کرنے کی ہماری متضاد یعنی کہ کنٹراسٹنگ خواہشات ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور نیشنل آئیڈینٹی کو شدید امتحان میں ڈال رہی ہیں۔ امیگریشن کا یہ چیلنج خاص طور پر یورپ میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ 20ویں صدی میں یورپین یونین کی بنیاد فرانس، جرمنی اور دیگر یورپین ممالک کے شہریوں یعنی کہ ریزیڈنٹس کے درمیان ثقافتی عدم مساوات یعنی کہ کلچرل ڈسپیرٹی پر قابو پانے کے لیے رکھا گیا، لیکن یہ پورا منصوبہ یعنی کہ پلان اب یورپینز، مڈل ایسٹ اور افریقہ سے نئے آنے والوں کے درمیان کلچرل ڈفرینس کو ایڈجسٹ کرنے میں ناکامی کی وجہ سے تباہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امیگرنٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد نے رواداری یعنی کہ ٹالرنس اور شناخت یعنی کہ آئیڈینٹی کے ایشوز پر یورپینز کے درمیان ایک بحث یعنی کہ ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے۔ اگرچہ یہ بات عموماً تسلیم یعنی ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ امیگرنٹس کو اپنے ہوسٹ ملکوں کے کلچر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ کس حد تک ہونی چاہیے وہ ایک متنازعہ یعنی کہ کنٹروورشل بات ہے۔ کچھ یورپین سیاسی گروپس کا کہنا ہے کہ نئے آنے والوں کو اپنے ٹریڈیشنل ڈریسز اور کھانے پینے میں کچھ پابندیوں کی وجہ سے اپنی پچھلی کلچرل آئیڈینٹی کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔
ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ امیگرینٹس ایک ایسے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں جو انتہائی پیٹریارکل اور مذہبی یعنی کہ ریلیجس ہے، اور اب جب کہ وہ یورپین لبرل سوسائٹی میں داخل ہو رہے ہیں تو انہیں اپنے ہوسٹ کنٹری کے فیمنسٹ اور سیکولر خیالات کو اپنانا چاہیے۔ اس کے برعکس امیگریشن کے حامی یعنی کہ ان فیور یورپینز کا کہنا ہے کہ چونکہ یورپ پہلے سے ہی بہت ڈائیورس ہے، جہاں مختلف نیشنلٹیز کی اقدار یعنی کہ ویلیوز اور عادات یعنی کہ ہیبٹس کی نمائندگی کی جاتی ہے، لہٰذا امیگرینٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی ایبسٹریکٹ کلیکٹیو آئیڈینٹی کو اپنائیں گے جس سے زیادہ تر یورپینز خود بھی لا تعلق ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہمیں مسلم امیگرینٹ سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کرسچینٹی قبول کر لیں گے، جبکہ برطانوی یعنی برٹش عوام کی اکثریت خود چرچ نہیں جاتی، اور یہ کہ پنجاب سے آنے والے امیگرینٹس فش اینڈ چپس کے بدلے اپنے روایتی کھانے کیوں چھوڑ دیں، جبکہ لوکل لوگ خود اکثر فرائیڈے نائٹس کو فش اینڈ چپس شاپس کی بجائے کری ہاؤسز میں نظر آتے ہیں۔ اس بحث کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، لہٰذا 21 سینچری کا سبق یہ ہے کہ اس بحث کو فاشسٹ، اینٹی امیگرینٹ اور یورپین کلچر کی خودکشی یعنی کہ سوسائڈ کو پروموٹ کرنے والے پرو امیگریشن لوگوں کے درمیان اخلاقی جدوجہد یعنی کہ مورل سٹرگل کے طور پر فریم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں سیاسی نقطۂ نظر یعنی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز کی کچھ باتوں میں وزن ہے، اور اس ایشو پر منطقی یعنی کہ لاجیکل بات کی جانی چاہیے۔ دوستو، مائنڈ گیمز کھیلنے میں 21 سینچری کے دہشت گرد یعنی کہ ٹیررسٹ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد سے یورپین یونین میں ہر سال 50 لوگ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ امریکہ میں یہ تعداد 10 کے قریب ہے، جبکہ اسی عرصے میں یورپ میں 80,000 اور امریکہ میں 40,000 لوگ ٹریفک حادثات میں مارے گئے۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ ہماری سڑکیں ہماری زندگیوں کے لیے دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر مغربی یعنی ویسٹرن لوگ ڈرائیونگ سے زیادہ دہشت گردی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دہشت گردی یعنی ٹیررزم ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو عام طور پر کمزور اور مایوس یعنی ڈیسپریٹ گروپس استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مقصد مادی یعنی میٹیریل نقصان پہنچانے کے بجائے دشمن کے دل میں خوف پیدا کر کے سیاسی صورتحال یعنی کہ پولیٹیکل سچویشن کو تبدیل کرنا یعنی چینج کرنا ہے، جس کے کہ یہ گروپ عام طور پر قابل نہیں ہوتے۔ اگرچہ دہشت گرد عام طور پر بہت کم لوگوں کو مار پاتے ہیں، لیکن 21 سینچری نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ان کی مہمات یعنی کہ کیمپینز بے رحمی یعنی روتھلیسنس کی وجہ سے بہت ہی ایفیکٹو ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 9/11 کے حملوں میں 3,000 امریکنز مارے گئے، لیکن اس کی وجہ سے نیو یارک سمیت پورے ملک میں دہشت یعنی ٹیرر پھیل گئی۔ حالانکہ ایک فوجی یعنی کہ ملٹری طاقت کے طور پر امریکہ کو بہت کم نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد امریکہ کے پاس اتنے ہی فوجی تھے، اتنے ہی شپس تھے اور اتنے ہی ٹینکس تھے جتنے حملے سے پہلے تھے۔ پورے ملک میں سڑکوں، مواصلاتی نظام یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور ریلوے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ٹوین ٹاورز کے گرنے کے زبردست آڈیو ویژول ایفیکٹس نے پوری دنیا کے اندر انتقام یعنی ریونج کے لیے جذبات کو بھڑکا دیا۔ دہشت گرد مڈل ایسٹ میں سیاسی اور فوجی طوفان برپا کرنا چاہتے تھے، جس مقصد میں وہ کامیاب ہوئے۔ ان حملوں کے چند روز بعد جارج ڈبلیو بش نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے اثرات آج بھی اس ریجن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ دہشت گردوں کا ایک کمزور سا گروپ جس کے پاس بہت کم ریسورسز تھے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اس طرح کی غیر متناسب یعنی کہ ڈسپرپورشنیٹ جوابی کارروائی پر اکسانے میں کامیاب کیسے ہوئی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے دہشت گرد گروپس کو برتنوں کی ایک شاپ کے اندر گھومنے والی مکھی کے طور پر دیکھیں کہ مکھی کوئی برتن توڑنا چاہتی ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک چائے کے کپ کو بھی تھوڑا سا ہلا سکے، لیکن اس مکھی کے پاس ایک پلان ہے۔ اس شاپ میں ایک بہت بڑا بیل کھڑا ہے، اگر مکھی اس کے کان کے پاس پن بنا کر اس کو پریشان کر دے تو بیل مکھی کو مارنے کی کوشش میں سب کچھ خود ہی توڑ ڈالے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ بھی اس مکھی کی طرح کامیاب رہے اور غصے میں بھرے امریکی بیل نے پورے مڈل ایسٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پیچھے جو قتل عام اور افراتفری یعنی کہ کیوس رہ گیا، اس میں وہ فنڈامنٹلسٹ آج بھی پھل پھول یعنی کہ فلرش کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دہشت گرد اس وقت جیت جاتے ہیں جب طاقتور حکومتیں ضرورت سے زیادہ رد عمل یعنی کہ اوور ری ایکٹ کرتی ہیں۔ دوستو، صدیوں سے لبرل معاشروں یعنی سوسائٹیز نے ایک فرد یعنی انڈیویجول کی لاجیکل سوچ اور عمل کرنے کی صلاحیت یعنی ایبلٹی پر بہت زیادہ بھروسہ کیا ہے۔
در حقیقت ہمارے جدید یعنی ماڈرن معاشروں کی بنیاد اس عقیدے پر رکھی گئی ہے کہ ہر ایڈلٹ انسان ایک عقل مند اور آزاد شخص ہے۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اس تصور پر مبنی ہے کہ ووٹ دینے والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس طرح فری مارکیٹ کیپٹلزم کا نظام اس خیال پر بیس کرتا ہے کہ گاہک یعنی کسٹمر کبھی اپنے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور ہمارا لبرل نظام تعلیم یعنی ایجوکیشنل سسٹم بھی اسٹوڈنٹس کو آزاد سوچنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ لیکن 21 سینچری میں لاجیکلی کام کرنے کی ہماری صلاحیت یعنی ایبلٹی پر اتنا بھروسہ رکھنا ایک غلطی ہے، کیونکہ جدید یعنی ماڈرن انسان انفرادی یعنی انڈیویژول طور پر اس بارے میں بہت کم جانتا ہے کہ دنیا اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ پتھر کے زمانے یعنی سٹون ایج میں لوگ شکار کرنا، آگ جلانا اور بجھانا جانتے تھے۔ جدید انسان بہت کم خود کفیل یعنی سیلف سفیشینٹ ہے۔ ہمیں ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماہرین یعنی ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ انڈیویژول لیول پر ہم سٹون ایج کے زمانے کے انسان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک اسٹڈی میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کپڑوں میں لگنے والی زپ کیسے کام کرتی ہے۔ اکثر نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ وہ جانتے ہیں، لیکن جب انہیں ایکسپلین کرنے کو کہا گیا تو زیادہ تر کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں یہ کیسے کام کرتی ہے۔ ماڈرن انسان اکثر نالج ایلوژن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے علم کو استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی وہ علم آ گیا ہے۔ اس نالج ایلوژن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے میں فیل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور ہم اس پیچیدگی سے کتنے لا علم یعنی اگنورنٹ ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی پالیسیز پر اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن وہ میٹیورولوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یا پھر کچھ پولیٹیشنز یوکرین یا عراق کے کانفلکٹس کے حل تجویز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ملکوں کو نقشے یعنی میپ پر تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب اگلی بار آپ کو کوئی رائے دے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ واقعی اس ٹاپک کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا نہیں۔ دوستو، 2020 میں پیدا ہونے والا ایک بچہ 2050 میں اپنے 30ویں سال میں ہوگا، اور شاید وہ 2100 میں بھی زندہ ہو۔ 21 سینچری کے بچوں کو پھلنے پھولنے یعنی فلرش کرنے اور قابل یعنی کہ ایبل بنانے کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام یعنی کہ ایجوکیشنل سسٹم پر ری تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ جو سسٹم ہمیں یہاں تک لایا ہے وہ ہمیں آگے نہیں لے جا سکتا۔ ابھی اسکول اپنے اسٹوڈنٹس کو معلومات یعنی انفارمیشن یاد کرنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ کام 19 سینچری میں شروع ہوا تھا کیونکہ اس وقت انفارمیشن سکیرس تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب روزانہ نیوز پیپرز نہیں نکلتے تھے، ریڈیو، پبلک لائبریریز اور ٹیلی ویژنز نہیں تھے، یہاں تک کہ جو انفارمیشن اویلیبل تھی وہ بھی سینسر کی جاتی تھی۔ بہت سے ممالک میں مذہبی کتابوں اور ناولز کے علاوہ پڑھنے کا مٹیریل ہی بہت کم تھا۔ تو جب تعلیمی نظام میں ہسٹری، جیوگرافی اور بایولوجی کے فیکٹس یاد کرائے گئے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن آج دنیا کے حالات بہت مختلف ہیں اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم پرانا ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے اور زیادہ تر گورنمنٹس اس کو سینسر بھی نہیں کرتی۔ لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں اور اگر ان کے پاس وقت اور چاہت ہو تو وہ سارا دن ویکیپیڈیا، ٹیڈ ٹاکس اور آن لائن کورسز کے ذریعے پڑھنے میں گزار سکتے ہیں۔ آج کے انسان کا مسئلہ معلومات کی کمی نہیں بلکہ غلط معلومات یعنی کہ مس انفارمیشن ہے۔ صرف ان جعلی خبروں یعنی کہ فیک نیوز کو ہی دیکھ لیں جو ہم روزانہ اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر دیکھتے ہیں۔ انفارمیشن کے اس بوجھ کے جواب میں اسکولز کو بچوں کے سروں پر مزید فیکٹس لادنے کی بجائے یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اس انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ میں سے اہم یعنی امپورٹنٹ انفارمیشن اور غیر متعلقہ یعنی کہ irrelevant اور جھوٹی خبروں کے درمیان فرق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ 21 سینچری میں انفارمیشن ہماری انگلیوں پر ہوگی، تاہم سچائی کو تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔